السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا احمدی مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑھیے بآواز بلند۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلیپ پارٹ 3 میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیند کیوں نہیں آتی۔ یہ بڑے بڑے سائنسداں کہہ رہے ہیں، ریسرچ کر کے تحقیق کر کے بتا رکھے۔ میں وہی باتیں آپ لوگوں کے درمیان رکھوں گا کہ آئیے دیکھتے ہیں، بڑے بڑے سائنسداں کی باتوں کو سنتے ہیں، جانتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر تحقیق ریسرچ کرتے ہیں۔ کیا واستو میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی میں کامیابی کا راستہ ہے؟ اس کے میں آپ لوگوں کے درمیان یہی ساری باتیں کروں گا انشاءاللہ۔ Why we are unable to sleep سننا اینڈ ماڈرن سائنس۔ آج لوگوں کے نیند اڑ گئے ہیں، گولیوں کے اثر ختم ہو گئے ہیں، دن میں بھی سکون لوگوں کے پاس نہیں ہے، نہ رات کو سکون ہے۔ سکون کے لیے لوگ الگ الگ چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ زیادہ پیسہ کما لیا جائے سکون مل جائے گا، حسن بنا لیا جائے، بہت ساری چیزوں کا آزمائش کر رہے ہیں، الگ الگ طریقوں سے استعمال کر رہے ہیں۔ واستو میں سکون ان ساری چیزوں میں نہیں ہے۔ واستو میں در حقیقت اگر سکون ہے قلب کی سکون کے لیے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، تسلی۔ تو واستو میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہی ہمارے دلوں کو سکون اور شانتی فراہم کر سکتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی بھی کتابیں ہمیں سکون اور شانتی کا مہیا فراہم نہیں کر سکتا۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیند کیوں نہیں آتا۔ Why sleep is disturbed۔ کیا آپ بھی ان ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں میں سے ہیں جو اپنی راتیں کروٹیں بدل کر گزار دیتے ہیں؟ کیا آپ کا بھی شمار انہی لوگوں میں سے ہوتا ہے جو رات کو تارے گنتے ہیں یا بھیڑ گنتے ہیں، یا صبح جب اٹھتے ہیں وہ لوگ تو اپنی سرخ لال آنکھوں کو لے کر اپنے کام پر جاتے ہیں، دفتر آفس جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پر اپنی آنکھیں لال کرتے ہوئے وہ لوگ کام کے لیے نکلتے ہیں؟ تو کیا آپ کو بھی اسی طریقے کی شکایت ہے؟ سسٹم آف نیچر۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا سسٹم بنایا ہے، ہر کام کے لیے ایک قانون بنایا ہے، زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے دو رخ بنائے گئے۔ جب زمین ہے تو آسمان ہے، چاند ہے تو سورج ہے، سردی ہے تو گرمی ہے، اب مرد ہے تو عورت ہے، نیکی ہے تو بدی ہے، پازیٹیو ہے تو نگیٹو ہے۔ ہر ساری چیزوں کو اللہ رب العزت زندگی دیا تو موت ہے، ہر ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے دو رخ بنائے گئے، اس لیے اس کو جاننا ضروری ہے کہ کس چیز میں کیا بہتر ہے۔ آج یہی ساری چیزیں اس کے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ دن کام کرنے کے لیے اور رات آرام کرنے کے لیے ہے۔ اکثر لوگ راتوں کو زیادہ سے زیادہ راتوں جاگ کر کام کرتے ہیں، ان کو کچھ وقت بعد 2-4 مہینے بعد یا سال بھر بعد انہیں نیند کی کمی محسوس ہوتی ہے، انہیں تھکاوٹ زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے، کمزوری زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ سارے پرابلم آتے ہیں جو رات کو زیادہ جاگتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہمیشہ ذہن سے فکر مند رہتے ہیں، پریشانی کمزوری میں گر جاتے ہیں، سوچے زیادہ رہتی ہیں، سوچتے زیادہ ہیں، تو وہ اور کسی کو جھگڑوں کو لے کر وہ بار بار سوچتے ہیں، یا کوئی آپ کو کچھ شبد بول دیا اس کو لے کر آپ ٹینشن میں، تو آپ کے نیند میں وہ رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ لوز آف لیک آف سلیپ
ماہرین کبھی اس بات پر متفق نہیں رہے کہ نیند کا نہ آنا صرف چند ایک خاص باتوں کی وجہ تقریباً ہر زمانے میں نیند کی کمی لوگوں کو ہوتی رہی، مگر آج کے حالات، آج کے دور میں زیادہ اس کی پرابلم لوگوں کو دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے پرتیک 5 ویکتی میں ایک ویکتی آپ کو مل ہی جائے گا۔ یہ میں اپنی سوچ سے بتا رہا ہوں، کسی مطلب سرچ اور ریسرچ کے تحقیق پر نہیں بتا رہا ہوں، اور واستو میں سماج میں 5-10% ایسے لوگ ہو چکے ہیں جن کو نیند کی کمی ہے۔ تو یہ ساری اور ماہرین تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہ لوگوں کو کس عمر کے مطابق کتنا سونا چاہیے، کتنا نہیں سونا چاہیے۔ اگر لوگوں کا عمر 10 سے 20 سال ہے تو وہ کم سے کم 7 یا 8 گھنٹہ سوئے، اور جن کا 10 سال سے کم ہے وہ 9 سے 12 گھنٹے تک سو سکتے ہیں، اور 30 سال کے بعد جو لوگ ہیں وہ 6 سے 6.5 گھنٹے نیند لے، تاکہ ان کو سکون، جب اٹھے تو سکون محسوس ہو، بدن میں طاقتیں محسوس ہو، کمزوری لاحق نہ ہو۔ جسمانی تھکن، بعض لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، جن کا جسم تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، وہ عمدہ اکثر نیند لیتے ہیں۔ وہ لوگ سوتے ہیں تو بہت انہیں اچھا نیند محسوس ہوتا ہے۔ اور آپ کو میں جسم میں کبھی میں آپ کو ایک دم پوائنٹلی بات بتانا چاہتا ہوں کہ نیند جن کو نہیں آتا وہ ان ساری 2-3 چیزوں پر غور کرے، یا تو ان کو سانس لینے میں تکلیف ہوگی، یا ٹانگوں میں بہت زیادہ درد ہوگا۔ نیند کی ریکارڈ میں یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ رکھتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ اگر کسی سے پوچھیے گا جس کو نیند کی کمی، اس سے پوچھیے گا آپ کا پیر درد کرتا ہے یا آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہے، وہ بتائے گا ہاں، اکثر یہی ہوتا ہے۔ یہی 2 چیزیں ہیں کہ ان کو نیند سے دور رکھتی ہے۔ ان ساری چیزوں کو دور کیا جا سکتا ہے، پیر کے بھی درد کو دور کیا جا سکتا ہے، سانس لینے میں جو تکلیف ہے اس کو بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھنا پڑے گا، اور جو جانکار ہیں ان سے جائیے، رابطہ قائم کریے، پوچھیے ڈاکٹر سے، کہیے کہ ہمیں بتائیے ہمیں سانس کی کمی، ہمیں کیسے مطلب بنا دوا کے ہمیں کیسے سانس کی ہم بڑھا سکتے ہیں، اور یہ جو ٹانگ میں ہمارے درد ہے یہ ہم اسے کیسے دور کر سکتے ہیں، وہ آپ کو اچھی طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو اور مطلب ایک اور بات ہے کہ جو لوگ زیادہ نشہ کرتے ہیں ان کو بھی نیند میں کمی آتی ہے، اس لیے تمباکو، سگریٹ، پان، گٹکا، یہ ساری چیزیں چھوڑیے، نشہ کو چھوڑیے۔ اور نشہ سے انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے۔ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو سائنس بھی کہتا ہے وہ اس کی عقل اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہمارے قوم کے مسلمان بھائی بھی نشہ کے عادی ہو چکے ہیں، بہت زیادہ، جو روزانہ 5 روپیہ، 10 روپیہ، 20 روپیہ، کوئی کسی کا نشہ کی عادت ہے 50 روپیہ، 100 روپیہ، اتنے روپیہ روزانہ خرچہ کرتے ہیں۔ اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ کچھ چند روپیہ مہینہ دین کے لیے بھی نکالو، اپنے بچے کے تعلیم کے لیے نکالو، سماج کے بچوں کے لیے تعلیم کے لیے نکالو، سماج میں امن شانتی سکون کے لیے اچھا کام کے لیے پیسہ دو، تو وہ لوگ دینے سے بہت زیادہ ان کو سمجھانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، تب جا کے وہ لوگ راضی ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو فوراً تیار ہو جاتے ہیں، ترنت ہر چیز دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، پیسہ، سمے، وہ لوگ سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ نہیں سمجھ پاتے، ان کو نہ جانکاری کے ابھاؤ میں ایسا وہ کرتے ہیں، مگر ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے، ہم سمجھائیں ان کو، بتائیں، تاکہ انہیں ایسا نہ لگے کہ ہمیں تو کوئی بتایا نہیں۔ ہمارا بتانے کا کام، محنت کرنا ہمارا کام ہے، اور کامیابی دینا اللہ رب العزت کا۔ تو اس لیے کبھی بھی مایوس اور اداس نہ ہو کہ ہم لوگ سکسیز نہیں پا رہے۔ ارے بہت سارے بزرگ آئے، محنت کیے، سکسیز
ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کے محنت کے حساب سے انہیں کامیابی کے حساب سے ان کو کامیابی ملی، اس لیے محنت کریے۔ الحمدللہ میں آپ لوگوں کو جو بتانا چاہتا ہوں، اور ایک وجہات یہ بھی ہے کہ لیٹ نائٹ سلیپ، جو لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں ان کو بھی نیند کی کمی محسوس ہوتی ہے، وہ لوگ نیند میں سکون نہیں پا پاتے، وہ نیند کو بھرپور نہیں لے پاتے۔ کیونکہ جو اصول ہے رات کو پہلے سونا، جلدی سونا اور بھور کے سمے اڑ جانا، یعنی کہ صبح ہوتے ہوتے اڑ جانا، اس وقت جو فضائیں چلتی ہے، جو ہوائیں چلتی ہے، وہ الگ ہی رخ ہوتا ہے، اس کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ آپ اب جب بیمار ہوں گے، سر درد یا چشمے، یہ جب ڈاکٹر آنکھ کے لیے چشمہ لگاتا ہے یا بہت سارے امراض ہو جاتے ہیں، تو ڈاکٹر آپ کو یہی ایڈوائس دیتا ہے کہ آپ صبح اٹھا کریے اور ٹہلا کیجیے۔ تو یہ اسلام کا طریقہ ہے، میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ، اور بلکہ اسلام میں تو فجر کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے اور سماعت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مذہب اسلام میں اذان ہوتی ہے، لوگوں کو جگایا جاتا ہے کہ اٹھیے، صبح ہو رہا ہے، آپ اٹھیں گے، قضاء حاجت سے فارغ ہوں گے، پھر اس کے بعد نماز ادا کریں گے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں، پھر نماز ادا کرنے کے بعد چند قدم ورزش کریں گے، ورزش چند منٹ کر لیں گے، پھر اس کے بعد اپنے کام کو شروعات کریں گے، پھر اس کے بعد دوپہر کا سمے ہوگا۔ ہر سارے سسٹم کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے، میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسان بنا دیا، ہم نے اسے مشکل بنا دیا۔ ہم نے کافروں کے طریقے پہ جینے لگے، یہود و نصارہ کے طریقے پر جینے لگے، ان کی طرح ہم بھی 12 بجے 2 بجے سوتے ہیں، اٹھتے 8 بجے 10 بجے، جب زمین جب قدرت کا جو موسم تھا، صبح کا فضا جو بینیفٹ زیادہ تھا، اس وقت تو ہم سوئے رہے، بعد میں اٹھے تو ہمیں اس پرکار کی انرجی نہیں مل پا رہی ہے، تو اس لیے ہمارے شریر میں تھکاوٹ، کمزوری محسوس، آنکھ کی روشنی کی کمی، سر درد، پیروں میں درد، اور یہ ساری مشکلات ہمارے بچوں کی بڑی، اور یادداشت میں کمزوری، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ہمارے بچوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے، ہمارے بچے کمزور ہو رہے گئے، واسطے میں ہو رہے گئے، یہ ساری چیزیں ہو رہا ہے کہ رات کو دیر سے سو رہے، وہ موبائل کا استعمال کر رہے گئے، اور ہم لوگ تو مسلمان ہیں، ہمیں تو اپنے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہم نماز بھی ادا کر لیں، اپنے رب کائنات کی شکر ادا بھی کر لیں۔ اس کے بعد اور دنیا کے تمام ترقی جو ممالک ہے، چاہے وہ جاپان ہو، جاپان کہتا ہے کہ ترقی کا ایک بہترین راز ہے کہ صبح جلدی اٹھنا اور جلدی کام شروع کرنا، یہ عقل مند انسان کی علامت ہے۔ صبح جلدی اٹھنا، صبح جلدی کام شروع کرنا، یہ عقل مندوں کی تقاضا ہے، جاپان کہتا ہے۔ اور ہمارے بچے آج ان یہود و کافروں نصرانیوں کے طریقے پہ چل رہے، جسے سب کچھ بتایا گیا، وہی آج اس قدر سے جیسے لگتا ہے کہ وہ کچھ جانتا ہی نہیں، معلوم ہی نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان کا بچہ یا کوئی اور کا بچہ۔ یہ سارے ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے، ایسے حالات، ایسے کردار، اخلاق اس کے کریکٹر سے دیکھنے کے مل رہے۔ مسلمان کا بچہ سیلفی، سوارتی، حسد، بغض، کینہ والا نکل رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ہر برائی کام کر رہا ہے، زنا ہو چاہے بڑی سے بڑی گناہ کر رہا ہے، وہ اسے اپنے رب کریم کا ڈر و خوف بھول چکا ہے۔ اسے بتانا ہوگا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور اپنے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا ہوئے، تو اس لیے ہمیں آج بھی موقع ہے میرے بھائیوں، سچے دل سے توبہ کرے، اللہ رب العزت رحیم کریم میں معاف فرما دے گا۔ تو اور اس میں نیند کے کمی میں ایک یہ بھی چیز ہے، آپ کی غذا کیا ہے، آپ کیسا غذا کھا رہے ہیں، آپ کھانا کس سمے کھا رہے ہیں۔ آپ 9 بجے جب کھائیں گے تو آپ کھانا کھا کے فوراً اس کے بعد بستر پہ لیٹ جائیں گے، کھانا ہضم نہیں ہوا، اب اس کے بعد آپ کروٹیں بدلیں گے تو نیند کہاں سے آئیں گی، نہیں آ پائیں گی، کیونکہ کھانا آپ شام کو جلدی کھا لیجئے، مغرب سے عشاء کے درمیان آپ کھانا کھا لیجئے، پھر عشاء کی نماز 17 رکعت ہے، 17 رکعت نماز ادا کریں گے، اس میں آپ کا کھانا آسانی سے پچ جائے گا، تب آپ آئیں گے، پھر اس کے بعد عشاء کے بعد آئیے گھر پہ آئیے، اس کے بعد آپ
مسواک لے لیجئے، مسواک مانجیے، پھر اس کے بعد وضو بنائیے، وضو کر کے اس کے بعد آسان ایک کتاب لے لیجئے جس میں مطلب کہ کوئی اسلامک کتاب ہو جس کو آپ کو پڑھنے میں بڑا اچھا لگتا ہو، اسے لے کر پڑھیے، پڑھتے رہیے، آپ کو آسانی سے نیند آ جائے گی، سو جائیں گے۔ اس لیے مطلب کہ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ آج کے بڑے بڑے سائنسداں کرے گئے میرے بھائی، یہ میری باتیں نہیں ہے، میرا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کچھ بہترین نیند کے اصول کیسے ممکن ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ لگ بھگ 7 پوائنٹ ہے، میں آپ کو 7 پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ لوگ اسے بغور سماعت فرما لیں، اور ہو سکے تو اس 7 پوائنٹ کو غور سے سن کر کسی کاپی پر نوٹ کر لیجئے گا، تاکہ کسی کو یہ پرابلم ہو تو اس کو آپ بتا کر آپ بھی فائدہ اٹھائے گی، آپ کسی کا بھلا کریں، اور اپنے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت زندہ کی، اور اپنے آقا کی ایک سنت زندہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بس دین کا کام کرنے کی ہمیشہ ہمیں اس کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیند نہ آنے کا کوئی مسئلہ جدید دور کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صدیوں سے انسان اس کا شکار رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کو پہلا پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں، رات کے کھانے میں زیادہ ثقیل غذا سے پرہیز کرے، یعنی کہ چکناہٹ کم سے کم کھائے، مسالے دار غذا رات کے وقت استعمال نہ کرے، رات کو ہمیشہ ہلکا پھلکا کھانا استعمال کرے، جیسے کدو ہو گیا، ہری سبزیاں ہو گئی، یہ ساری چیزیں اگر آپ زیادہ استعمال رات کو کر رہے ہیں تو آپ کو نیند اچھا آئے گا، آپ کے دماغ بھی اچھا ہو جائے گا، جب نیند اچھی آئیں گی تو آپ کا دماغ بھی پرسکون ہو جائے گا۔ سونے کے اوقات نمبر 2، سونے کے اوقات کا ایک باقاعدہ معمول بنا لے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے، ایک وقت بنا لے کہ میں ایسا بعد سو جاؤں گا، اور ایسا بعد سونے کا عادت بنا لے اپنی زندگی کا۔ پھر نمبر 3، شام کے اوقات میں ہلکی پھلکی ورزش یا رات کو کھانے کے بعد چھوٹی سی سیر کو اپنی زندگی کا جز و لازم بنا لے، آپ چست اور توانا رہیں گے۔ نمبر 4، نشہ اور ادویات کا استعمال بالکل نہ کرے، نشہ اور ادویات کا استعمال بالکل نہ کرے، ایسا فوری ممکن نہ ہو تو کم سے کم شام ہونے کے بعد بالکل استعمال نہ کرے۔ اگر آپ سے نشہ نہیں چھوٹ پا رہا ہے تو ایسا کرے کہ شام کے وقت نشہ کا استعمال نہ کرے۔ نمبر 5، اگر ممکن ہو تو سونے سے قبل گرم پانی سے غسل کرے، نہانے کے بعد ہلکے پھلکے کپڑے پہن کر سو جائے، یعنی جب آپ دن میں اگر نہائے ہیں تو ہلکا پھلکا کپڑا پہن کر آدھا گھنٹہ کے لیے سو جائے۔ جس کو نیند نہیں آتی اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کو نیند بھرپور آنے لگے گی۔ نمبر 6، اپنے کمرے کے روشنی کی کمی کرے، یہ جب بھی سونے لگے بلب کو آف کر دے اور شورگل کمرے میں نہ ہو سکے، کوشش کریے کہ شورگل کمرے میں نہ ہو، پرسکون نیند لیجیے۔ نمبر 7، بستر پر لیٹ کر کسی دلچسپ یعنی کسی ایسی دین کی کتابوں کا مطالعہ کرے، تب تک اس کا مطالعہ کرتے رہیں جب تک آپ کو نیند محسوس نہ ہو۔ حاصل مطالعہ سائنس اور انسان، اسلامی تعلیمات اور مذکورہ ایک یورپی محقق کا موازنہ کیا جائے تو یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے۔ نسا یورپی محقق نے آج منع کر رہے ہیں، رات کو جلدی سونے کے لیے سائنسداں آج کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر آج کہہ رہے ہیں، کم کھانے کے لیے بڑے بڑے ڈاکٹر آج کہہ رہے ہیں، زیادہ کھانے سے منع کر رہے ہیں، صبح اٹھنے کے لیے آج یہ سائنسداں کہہ رہے ہیں، یورپ کے لوگ کہہ رہے ہیں، اور صبح ورزش کرنا، یہ ساری چیزیں آج سائنسداں کریں۔ میرے عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان ساری چیزوں پر عمل کر کے دنیا والوں کو مثال دیا کہ دنیا والے لاکھ ڈیولپمنٹ کر لے، چاہے دنیا آسمان، چاہے دنیا چاند پہ رہنے لگے، تو بھی اس کو سکون اور شانتی کے لیے عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
लाइफ ऑफ सिस्टम को देखना पड़ेगा, उसी पर उसे अमल पैरा करना होगा, अमल करना ही होगा, अमल करेगा तब जाके सुकून मिलेगा। आज 90% जो हमारी मुसीबत है उसके सबसे बड़े वजह, सबसे बड़ी कारण है, मैं मानता हूँ कि 100% मुसलमानों के जो आज मुसीबत है, जो मुश्किलात है, जो परेशानियां है, उन सारी चीज़ों के असली कारण है अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करना, अल्लाह और उसके रसूल की बताए हुए रास्तों को छोड़ देना, अपने नबी को नाराज़ करना, अपने रब्बे कायनात को नाराज़ करना, ये बहुत बड़ी हमसे गलती हुई मेरे भाइयों। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग सुनिए इस ऑडियो क्लिप को और लोगों को भी सुनाइए और बताइए कि आइए अब हम और आप अपनी मजहब इस्लाम, सच्चे दीन, सच्चे मजहब के मानने वाले हैं, तो आइए हम सब मिलकर सभी लोगों को समझाएं और खुद अपने अमल करें, दूसरों को अमल करने की दावत दें। और हमसे इस पार्ट स्लिप में जो भी बात कहने में और ख़ास तौर उन बातों के कहने में मुझसे जो भी लर्जिश हुई है या गलती हुई है, जो मैंने अपने आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में या जो मैंने अपने आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस का जिक्र किया, उन सारी चीज़ों में अगर मुझसे कहीं पर भी अदना सी भी गलती हुई, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह अपने हबीब की सदक़े तो फ़ैल में मेरी तौबा कबूल अता फरमा ले। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।